وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور پڑھیے جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن و فقہ. اس سے مدارس البنات کا ثبوت ہو رہا ہے کہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں قرآن و سنت کے چرچے کریں، تو جب یہ چرچے باقاعدگی سے ہو، ایک دوسرے کو سکھانے کے ساتھ ہو، تو اس سے مدرسۃ البنات بن جائے گا. اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیچیدگی رہے گی، کیونکہ اس کا مثال سالف نہیں ہے. گزشتہ ادوار میں ہمارے پاس اس کے کوئی مثال نہیں. قدیم زمانے میں اسلامی نظام نافذ ہوتا تھا اور مرد دین سیکھتے تھے، خواتین کو سکھاتے تھے، تو خواتین کے لیے علیحدہ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمارے دور میں ضروریات بہت پھیل گئی اور بیویاں کالج اور اسکول کے عنوان سے باہر نکل گئی، اور باہر نکلنے کے بعد پھر ان کا حجاب، نقاب اور عفت کو برقرار رکھنا دشوار ہو رہا تھا. تو دور رس نگاہ اور عقل و فراست کے حضرات نے مناسب جانا کہ اگر ان کو باقاعدہ احادیث، تفسیر، فقہ، اصول اور فروع کے سبق پڑھائے جائے اور انہیں خود ذمہ دار بنا دیے جائے، اور یہ اور عورتوں کے لیے مشعل راہ و مشعل ہدایت بنے، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. چنانچہ تبلیغی بھائیوں نے اپنے اپنے مخلصین کو کہا کہ تم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو خاص شرط اور آداب کے ساتھ تبلیغ کے عنوان سے بھی باہر لے جایا کرو. جس طرح عورت حج اور عمرہ کر سکتی ہے اور دینی ادارے میں جا سکتی ہے، تبلیغ میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. نہ جانے مولوی سیف اللہ سے دارالعلوم حقانیہ کے صدر مفتی نے کس وجہ سے اتنی بڑی کتاب لکھی اور تبلیغ جماعت کے خواتین پر پابندی. مجھے کہا آپ دستخط کرو گے؟ میں نے کہ میں اس کے خلاف لکھوں گا. آپ نے غلط کتاب لکھی اور 100% غلط ہے. یہاں کراچی میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ مولانا مفتی سیف اللہ حقانی کی تائید میں تبلیغیوں کے خلاف کتاب لکھو. میں نے کہا کس چیز کے لیے؟ کہا یار تبلیغیوں نے بھی عورتوں کو نکالنا شروع کیا. میں نے کہا عورتوں تو پہلے سے نکلی ہوئی ہے. تبلیغ والے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھ رہے ہیں، ان کو شرعی لباس پہناتے ہیں، ان کو پردہ، حجاب و نقاب کا کہتے ہیں. نکلی تو پہلے ہے، اس کے لیے آپ فکر مند نہیں ہے کہ نکلی کیوں ہے. میں نے اس کو بخاری کی شرح میں مولانا انور شاہ کی ایک عبارت دکھائی. شاہ صاحب کہتے ہیں یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال. بس کتابیں بس حضرت فرماتے جیسے مردوں پر تبلیغ واجب ہے، عورتوں پر بھی تبلیغ واجب ہے. مطلب یہ گنجائش ہے. بھئی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر میرے گھر والوں کو، انور شاہ کی والدہ کو، ان کی بہنوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے، ان کی بڑی بہن ماشاءاللہ خواتین کی بڑی ہے اور دوسری بہنیں بھی سب فاضلات ہیں، بڑی ذرا حافظ، قاری اور زیادہ فکر ذمہ داری والی ہے. تو چاہیے تو یہ کہ جس میں درس تفسیر دیتا ہوں، بخاری، ترمذی اور ہدایہ، ان کو بھی دینا چاہیے. باپ کے ڈھب پر جیسے لڑکے کو چلنا ہے، بیویوں کو بھی چلنا ہے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ چلو ہمارا تو نظام ہے، بچی آتی ہے، ہر جگہ تو نظام نہیں ہے. اگر کچھ لوگ کہے کہ حجاب اور پردے میں گاڑی میں آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر آئے اور درس دے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کون سی ناراضگی ہے اس میں؟ خواہ مخواہ جو ہے نا آ بیل مجھے مار، یہ بھی کوئی اسلامی اخلاق نہیں ہے کہ بس تبلیغ والوں ہی کا پیچھے کیا جائے. تبلیغ میں بھی ہزاروں حکمت ہے، فوائد، خیر و برکات ہے، اور اس کا قدر کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے.
ہاں جو بے راہ رویاں ہے یا بہت زیادتیاں ہیں یا بہت ضد اور عناد ہے، اس کا سر قلم کرنا وہ بھی عالم ربانی کا فرض ہے۔ لیکن بنیادی طور پر تبلیغ والے ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھو۔ ان کی اصلاح یا ان کا رد بطور خیرخواہی کے ہے، بدخواہی ہماری ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ کسی نے ہمارے کسی بیان سے یہ سمجھا ہو، ہم 1000 بار اس سے برأت اور توبے کا اعلان کرتے، ہم نے ایسے کوئی انداز اختیار نہیں کیا۔ مدرسۃ البنات، میں نے کہا کہ اس میں مثال سالف موجود نہیں ہے، سابقہ طریقہ نہیں ہمارے پاس۔ اسلام میں اس سے پہلے عورتوں کے مدرسے نہیں بنے، تو اس میں قدری پیچیدگی رہی۔ تو ہمارے بزرگوں نے ان کا نصاب مختصر کیا، 3 سالہ 4 سالہ۔ حاجز فقیر نے گزارش کی کہ یہ مناسب نہیں ہے، اللہ جزائے خیر دے صدر الوفاق کو، انہوں نے اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا آپ پورا پڑھائیں، آپ کی مہربانی۔ اور پرچہ بھی ہمارا بنون و بنات کا ایک ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اس میں گرانی تھی کہ اساتذہ بیویوں کو پڑھانے کے لیے جائے۔ بیویاں تو عام لڑکیاں نہیں ہیں جو بکریاں بھیڑیں چراتی ہے، وہ تو انہی سیٹوں کی بہنیں اور مائیں اور ان کی بیویاں ہیں۔ مثلا کوئی استاد درس میں رویا، یار اتنی تھوڑی تنخواہ ملتی، میرے بچے کیا کریں گے؟ یہ اپنے لیے رونا آتا ہے اس کو، یہ رونا کبھی نہیں رویا کہ ہمارا مولانا یہ 20-25 لاکھ مہینہ کیسے پورا کر رہا ہے۔ ایسا نہ چالاک تو اگلے دن جو ہے نا ایک طرف سے 40,000 آئے، دوسری طرف سے 1.5 لاکھ آئے، اس کے تو بلے بلے ہو گئے، اس کا گیا کیا؟ 2 تو ہچکیاں لے لی اور ٹکا پکا بس شیخ چلی اور ابو زید سروجی۔ یہ تو ڈیر تکڑے تھی زان دپارا ہر سکول۔ میں نے کیوں کہا، میں نے کبھی یہ رونا ہے ہم کو کہ فتنوں کے دور میں بنون تو کیا کہ بنات کے ہمارے ہاں ایک پائی کسی ایک موڑ پر بھی کسی قسم کا ان سے فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے بنون ہے اس طرح بنات۔ لوگوں کے دل میں بہت کچھ ہوگا لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسی چیزیں چل نہیں سکتی۔ الحمدللہ۔ اور بھی اس قسم کے واقعات ہو سکتے تھے جو بیان کرنے میں مناسب نہیں۔ تو میں نے اپنے عزیز بھائیوں کو، منصور بھائی اور دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ یار ایسا نظام بناتے ہیں کہ ہم یہاں درس دیں اور بیویاں وہی سنیں اور ایک ہی درس ہو، کیونکہ ہمارے یہاں تو نصاب ہی ایک ہے، تو یہ درس دوں اور پھر جا کے ان کو کوئی استاد پڑھائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ استادوں کا اس میں یہ فائدہ ہے کہ ویسے وہ 5-6 سبق پڑھاتے تھے، اب 3 ہی پڑھائیں گے، وہ ایک ہی سبق ڈبل سنا جائے گا۔ تو استادوں نے وہ بادل ناخواستہ قبول فرمائے، لیکن فجزاهم اللہ عنا وعن البنین والبنات احسن الجزاء قبول فرمایا۔ اور احسن العلوم میں نصاب بھی پورا ہے، درجہ اولا سے دور حدیث و تخصصات تک، اور استاذ کو مستقل بنات کے لیے جانا نہیں پڑے گا، وہ لڑکوں کی درسگاہوں ہی میں درس دیتے ہیں اور وہی درس بیویوں کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بنون براہ راست سنتے ہیں لیکن وہ کمزوری کی حالت میں مبتلا ہے اور ان کے نمبر کم ہیں، اور بنات بالواسطہ سنتی ہے لیکن ان کے نمبر اعلیٰ و عرفہ ہے، کیونکہ وہ خط رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، اسکول کالج پڑھی ہوئی ہے۔ یہ تو بس خدائی مخلوق ہے۔
یہ تشپتور اور خالی گیری اور پڑکیتے میں گورا. تو کائنات کے اندر فی الحال یہ ایک ادارہ مجھے معلوم ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، جہاں بنون اور بنات کا درجہ اولا سے دور حدیث تخصصات تک ایک نصاب ہے. وفاق کے اہل انتظام اور انصرام نے احسان کر کے ہمیں اس کی باقاعدہ اجازت دی، یہ اور اچھا ہوا. اور چونکہ نصاب ایک ہے تو استادوں کو مستقل جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور واحد ادارہ ہے جس کا کوئی فیس نہیں. پتہ چلا ہے کہ بنوری ٹاؤن میں بھی شعبہ بنات کا کوئی فیس نہیں. یہ انہوں نے اچھا کیا اور اللہ انہیں قائم دائم رکھے. بعض ملکوں میں کشمیر وغیرہ میں بنون کے مدرسے ختم ہو گئے اور ان میں بنات ڈالی گئی اور ان سے ڈبل فیس لیا جا رہا ہے. میں جب 8-10 سال پہلے کشمیر گیا تھا تو علماء سے درخواست کی تھی کہ یہ آپ نے صحیح اختیار نہیں کیا، غلط سمت میں واقع ہو گئے، اس کا آپ کو سخت نقصان اٹھانا ہوگا. عورتوں سے دنیا آباد نہیں ہے، علمی کائنات مردوں کے اوپر قائم ہے.